ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حرین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ بالکل، خبر میں قانونی پہلو شامل کرنا خبر کو مزید مؤثر اور مضبوط بناتا ہے۔ ذیل میں قانون کے حوالے کے ساتھ خبر کا ترمیم شدہ ورژن ملاحظہ کریں۔ کراچی بھینس کالونی روڈ نمبر 7 پہ ووٹر بورڈ کی کارروائی، ڈیری فارمرز اور سیاسی رہنماؤں کا شدید رد عمل، قانونی خلاف ورزی کا الزام۔ کراچی روزنامہ حمایتی نیوز۔ کراچی کے علاقے ملیر بھینس کالونی روڈ نمبر 7 پہ ووٹر بورڈ کی جانب سے ڈیری فارمرز پہ ایک نیا مالی بوجھ ڈالنے کی کوشش سامنے آئی ہے، جس میں مبینہ طور پہ غیر قانونی طریقے سے پانی کے میٹر نصب کیے جا رہے ہیں۔ اس اقدام پہ ڈیری فارمرز اور سماجی سیاسی رہنماؤں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے قانون کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔ ڈیری فارمرز کا موقف ہے کہ یہ اقدام سندھ واٹر مینجمنٹ آرڈیننس 2002 اور متعلقہ آئینی دفعات کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ کسی بھی صارف پہ نیا مالی بوجھ یا تنصیب بغیر تحریری نوٹس، مشاورت اور قانونی اجازت کے عائد نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح آرٹیکل 810 حق سماعت کے تحت شہریوں کو اپنا موقف کا دفاع کرنے کا پورا حق حاصل ہے، جسے اس عمل میں نظر انداز کیا گیا ہے۔ روزنامہ حمایتی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے ملک محمد علی، جاوید قریشی، سلطان راجہ گجر، ملک ساجد، عمر امتیاز گجر اور سیاسی سماجی رہنما نجیب اللہ عرف آخری پٹھان نے اس عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ اقدام نہ صرف غیر اخلاقی بلکہ آئینی اور قانونی طور پر بھی ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے سندھ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس غیر قانونی میٹر انسٹالیشن کا نوٹس لے اور فوری طور پہ اس عمل کو روکے۔ رسول خان سواتی، جاوید اقبال کاکو، پیپلز پارٹی کی علاقائی کابینہ اور چودھری عبدالحمید گجر نے بھی اس اقدام کے خلاف شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے اور ایسے ڈیری فارمرز کے ساتھ زیادتی قرار دیا ہے۔ متاثرہ طبقے نے اندیا دیا ہے کہ اگر یہ عمل بند نہ کیا گیا تو وہ قانونی چارہ جوئی اور احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے۔ حاکم علی دل کی یہ رپورٹ۔ بھائی مختصر سی دو بات کروں گا اور لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ ہمارے یہاں نا باڑے والا ہے تھوڑا لالچ۔ جی بالکل، آپ کو میں بتاتا چلوں، جو کل ایک واٹر بورڈ کی ٹیم آئی تھی، یہاں کھڈے مارے گئے تھے، یہ میٹر لگانے کی کوشش کر رہے تھے یہاں پر، اور تمام بھینس کالونی 0 سے لے کے 12 نمبر کا انہوں نے منصوبہ چھوڑ کے صرف 7 نمبر پہ آئے تھے۔ کل انہوں نے یہاں کھڈے مارے ہوئے تھے۔ آج بھینس کالونی کے لوگ جو ڈیری فارمروں نے یہاں ان کو شکایت کری، وہ بند کر رہے ہیں کھڈے، اور وہ کھڈے میں وہاں پہ آپ کو لے چلتا ہوں جو وہاں پر کھڈے جو مارے ہوئے تھے، جو انہوں نے کل میٹر لگانے کی کوشش کر رہے تھے بورڈ والے، ادھر بھی لے چلتا ہوں۔ جی بالکل، یہ کھڈے یہاں لگے ہوئے تھے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں، میرا کیمرہ مین دیکھا، یہ بالکل پیپ پہ نظر آ رہا ہے یہاں پر، اور دونوں طرف سے پیپ نظر آ رہی ہیں۔ جو یہاں انہوں نے بولا تھا تو ہم میٹر لگاتے ہیں، میٹر کے گیلن کو حساب سے پانی دیتے ہیں، تو بھینس تو 35 سے 80 لیٹر پانی پیتی ہے۔ اگر گیلن کا 40 لیٹر کا گیلن ہوگا یا 35 لیٹر کا گیلن ہوگا بھینس، تو بھینس کی اس سے پوری نہیں پڑے گی۔ تو یہاں باڑے والوں نے احتجاج کیا تھا، اس بات کی مذمت کی، تو آج اوپر سے آرڈر آیا تو کھڈے یہاں جو انہوں نے کیے تھے وہ بھی بند کیے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگ میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی رائے لائے لیتے ہیں، ان کا کیا کہنا ہے۔ جی سراسر ظلم ہے باڑے والوں کے خلاف، ناجائز ہو رہا ہے ان کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں پر ہمارے یہاں پر نا ایک باڑے کے اندر لوگوں کے پاس ہزار بھینسیں ہیں، 500 بھینسیں ہیں۔ وہ مال کو ابھی گرمی ہے، چھٹا بھی لگاتے ہیں، پیڑے بھی دھوتے ہیں، اور پھر گوبر بھی بہانا پڑتا ہے۔ اگر گوبر نہ بہائیں، کیوں یہاں پر ہے نا باڑے لوگوں نے تقریباً پکے کرا لیے، کچے باڑے نہیں ہیں۔ پہلے تو کچوں میں ڈال کے تھوڑا مار دیا کرتے تھے اور گوبر سوکھ جاتا تھا، وہ کھاد بنتی تھی، اڑ جایا کرتی تھی۔ اب نالوں کے اندر گوبر ڈالا جاتا ہے، وہ پانی سے بہایا جاتا ہے، اور یہ گیلن کا حساب بتا رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ کوئی کمپنی نہیں ہے، باڑا فارمر ہے چھوٹا، تو اس کے اندر جو انہوں نے یہ میٹر کا سسٹم کر رہے ہیں، تو جو غریب آدمی ہو، جس کا چھوٹا باڑا ہو، جس کا 30-35 ہزار روپے باڑے کا کرایہ آ رہا ہو، وہ بجلی کا بل بھرے، گیس کا بل بھرے یا پانی کا بل بھرے۔ تو لہٰذا ہماری حکومت سے یہ گزارش ہے کہ یہ ظلم ہم پہ نہیں کیا جائے۔ ہاں اگر ہماری کوئی انڈسٹری ہے، کوئی بڑی کمپنی ہے، تو آپ لگاؤ، یہ باڑے ہیں یار، تو ادھر یہ معاملات کرنا میٹر والے، تو یہ سراسر ظلم ہے
بالکل ہمارے ساتھ یہاں پیپل پارٹی کا سینئر ہے، تو اس موقع پہ بیان لیتے ہیں، اس کا کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دل صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ حکیم بھائی، یہ ایک نیا واٹر بورڈ نے ڈیری فارمر کے اوپر نے ایک نیا بم لا کر پھوڑا ہے کہ ہم آپ کو پانی کے میٹر لگا کر دیں گے۔ تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جان، یہ جو انڈسٹری ایریا نہیں ہے، یہ ڈیری فارمر ہیں، چھوٹے موٹے ڈیری فارمر ہیں جو اس وقت مہنگائی کے کرائسس میں چل رہے ہیں اور مسلسل جو ہے یہ لاس میں چل رہے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا۔ اب ان کے اوپر ایک یہ نیا قانون لاگو کیا جا رہا ہے، جی آپ کو میٹر سے یہ پانی دیا جائے گا۔ تو یہ کون سا قانون ہے، یہ کون سی چیزیں ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ہمیں پانی کے میٹر لگا کر دیے جا رہے ہیں، اور یہ تقریباً 1960 میں یہ بھینس کالونی کیٹل کالونی وجود میں آئی ہے، اور اس میں جو یہ لائنیں بھی تقریباً 1957-58 میں یہ لائنیں ڈلی تھی، یہ لائنیں پرانی لائنیں ہیں، ان کے اوپر یہ کام یہ کر رہے ہیں، نہ کوئی کسی قسم کی کوئی سہولت واٹر بورڈ دے رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر واٹر بورڈ کوئی سہولت تو دے، اگر ہم لوگوں سے منتھلی بل بھی لے رہے ہیں، معاملات بھی جوڑ رہے ہیں، نئے نئے قاعدے قانون بھی کر رہے ہیں، تو ہم اعلیٰ حکام سے، ہمارے ایم پی ایم این اے سے ریکویسٹ کریں گے کہ لگائی جا رہی ہیں، کبھی ہمیشہ بھینس کالونی کے ڈیری فارمروں کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے، سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں حاکم بھائی، اصل میں پہلے ہی بھینس والے جو نا بہت پریشان ہیں، مجبور ہیں، اور یہ پانی کا جو کیا نام ہے مسئلہ چل رہا ہے، یہ تو کافی پرانا مسئلہ چل رہا تھا پانی کا، پہلے ہی بل وغیرہ جو ہے نا ہمارے اوپر ایسے ٹھوک دیے ہیں انہوں نے، 45,000 40,000 روپے کا ایک بل آتا تھا۔ اب انہوں نے ایک نیا کوئی ایشو بنایا ہے کہ لائن کے اوپر کوئی لگا رہے ہیں، اپنا میٹر لگا رہے ہیں، تو اس کے اندر چھوٹے فارمر بھی ہیں، بڑے فارمر بھی ہیں۔ اب چھوٹے فارمر تو ویسے بیچارے کیا نام ہے بہت کمزور ہیں، ویسے ہی مر جائیں گے۔ جو بڑے فارمر ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں، غریب، وہ بھی مجبوری میں بل تو بھرنا پڑے گا، مگر یہ کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے۔ ہم بالکل کیا نام ہے آگر رفیع اللہ صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں، عبدالرزاق سے بھی، ایم پی اے صاحب سے بھی اپیل کرتے ہیں، اور ہمارے یو سی کے چیئرمین جاوید اقبال کاکو سے بھی اپیل کرتے ہیں، اور رسول خان بھائی سے بھی جو صدر ہیں ہمارے پیپلز پارٹی کے، ہم ان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ شکریہ۔ ساجد ملک صاحب، اس موقع پہ کیا کہو گے آپ؟ جی، پانی کے حوالے سے یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، یہ کوئی انڈسٹری ایریا نہیں ہے، ایک کراچی کا علاقہ، ایک چھوٹا سا بھینس کالونی ہے، کراچی کی عوام کی خدمت کے لیے ہے۔ یہ قطرہ قطرہ کر کے یہ ہم دودھ یہاں سے جو ہے نا بیچتے ہیں کراچی کی عوام کے لیے۔ بل کا مسئلہ ہے، بل بھرے جا رہے ہیں۔ اب انہوں نے نیا ایشو چلایا جی، میٹر لگائیں گے، میٹر کے اوپر پانی پلائیں، گیلنوں کے حساب سے ہوگا، تو گیلن تو بھینس پانی نہیں پیے گی گیلنوں کے حساب سے، تو لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ یہ ہماری اپیل ہے ہمارے چیئرمین جاوید اقبال کاکو سے، رسول خان صدر، جنہیں اس مسئلے لا رہے ہیں، لوگ بھر رہے ہیں، اور یہ جو میٹر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کے حساب سے تو بھینس کا پانی پلایا ہی نہیں جا سکتا۔ پھر تو پیاسی بھینس کو مارو، 2 گیلن پانی رکھ دو، پی لے، دوسرے دن آئے گا پھر 2 گیلن پلائیں گے اس کو، اس کا پیٹ پورا نہیں ہوگا۔ یہ ماشاءاللہ 10 من کا جانور ہے، یہ ہماری طرح جو ہے نا 100 کلو کا یا 50 کلو کا انسان نہیں ہے، صحیح ہے نا۔ اس کا پانی ہم نہیں پورا کر سکتے ہیں میٹر کے حساب سے۔ جس طریقے سے بل آ رہے ہیں، چل رہے ہیں، ویسے چلتے رہیں۔ آج سے نہیں چل رہے ہیں، جب سے کالونی بنی ہے جب سے چل رہے ہیں۔ 1165 روپے کا بل تھا، اس سے جو ہے نا ابھی 30,000 کا 35,000 کا بل کر دیا ہے، وہ چل رہا ہے۔ یہ تو بالکل ناجائز ہے۔ ہم سب سے اپیل کرتے ہیں، اپنا کیا نام ہے جاوید بھائی سے بھی اور غلام رسول سے بھی، سب سے اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ غور کیا جائے اور اس کو جو ہے نا بالکل روکا جائے۔ کل بھی یہ لوگ آئے تھے، آج پھر یہ لوگ آگے کھڑے ہو گئے۔ روز میں پھر جو ہے نا یہ لڑائی جھگڑا پیدا ہو، اس سے بہتر ہے کہ پہلے یہ کام ختم کر دیا جائے۔ مہربانی۔ جی بالکل، بھینس ایسا جانور ہے 10 سے 15 من کا بھی ہوتا ہے، 12 من کا بھی ہوتا ہے، وہ 30 سے 35 کلو نہیں بلکہ 80 کلو لیٹر بھی پانی پیتی ہے۔ تو یہ اگر 15 کلو کے لیٹر کے حساب سے اگر بھینس کالونی کو پانی دیا جائے گا تو جانوروں کا پانی کوئی پورا نہیں کر جاتا ہے۔ وہ ویسے بھی جانور ایسا ہے تو وہ پیاسا ہی مر جائے گا۔ تو تمام بھینس کالونی کے عوام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر، نام آپ کا؟ سماجی رہنما نجیب خان صافی۔
नजीब खान भाई, आज ये बड़ा इशू उठ रहा है पानी के लाइनों का और पानी के लीटरों के हिसाब से देने का, तो अगर ये पानी पूरा नहीं होगा। भाईजान बात ये है कि ये आबादी सन 1960 में अयूब खान के दौर में ये यहाँ शिफ्ट अलर्ट हुई है, ये बेस कॉलोनी। फिर उसके बाद जब शहर में हालात ख़राब हुए थे तो ये बेस कॉलोनी शहर में जानवरों को हुकूमत सिंध ने ये एरिया दिया था बेस कॉलोनी, कैटल कॉलोनी के नाम से, यहाँ शिफ्ट कर दिया था। भाईजान ये तो साल का बिल आता था, 710-20 रुपये का बिल था। पुराने लोग भी बैठे हुए, आपको बाड़ों में फार्मरों के बिल भी बता देंगे, ठीक है सर। हकीम भाई, बेस कॉलोनी यतीम है, मस्कीन है, बड़े कारोबारी लोग हैं, मगर सादे लोग हैं बेचारे बेस कॉलोनी वाले ना, इनके सादेपन की इंतहा है, इंतहा। मैं इतनी एज का तो हूँ नहीं, चाह रहा हूँ ताकि बेस कॉलोनी वालों की आंखें खुले। या हमारी जितनी अंजुमन बनी है ना, आज ये अख्तर गुज्जर की अंजुमन है, लाला मनवर खान ठाची की अंजुमन है, शाकिर उमर की अंजुमन है, ये सारे जितने डेयरी फार्मर वाले अंजुमन वाले बैठे हुए, अब्दुल हमीद गुज्जर समाजी रहनुमा बने हुए आबादी के, इन सबको मुत्तफिका एक साथ लाए अमल तय करना चाहिए। ये एक घर का मसला नहीं है, इधर बाड़े नहीं है, बाड़ों के साथ साथ हमारे घरों की छतें, हमारी रिहाइशें, हमारे बहनें बेटियां फैमिलियां रह रही हैं, खाली जानवर नहीं है। अगर आप पानी बंद करोगे तो भैंस कहाँ से दूध देगी? वो पानी पिएगी तो दूध आएगा ना। कराची में जब हालात ख़राब होते थे 92 में, 86 में, 84 में, जब यह भैंस कॉलोनी वो वाइड इलाका है, एशिया का माना हुआ इलाका है, दूध की बहुत बड़ी मंडी है, गोश्त की बहुत बड़ी मंडी है, हरे घास की बहुत बड़ी मंडी है, लकड़ी की बहुत बड़ी मंडी है। और गवर्नमेंट सिंध जितने मेयर कराची के बने और यहाँ आए हैं और खबों ने सर्वे किए, मुस्तफा कमाल हो गए हैं या वो अपना क्या नेमतुल्ला भाई हो गए हैं, आजिल साहब, तो ये सारे बेस कॉलोनी आके चले गए। मुख्तसर बात करूँगा आप लोग से कि बेस कॉलोनी वाले सीधे सारे लोग हैं, यतीम मस्कीन लोग हैं, ज़्यादती ना की जाए। सन 1960 सुबह ये अयूब खान वालों के दौर में जो है ना ये दी गई थी या लाट की गई थी, उसके बाद जो है ना ये बाड़े बन गए, बाड़ों में फैमिली आ गई, घर आ गए, सब कुछ आ गया। ये जो मीटर लगे जा रहे हैं ये हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, बेस कॉलोनी के साथ